تو اتنا کرنا کر سبحان اللہ والعاقبة للمتقين اتنی بڑے اگاں کی نہیں والصلاة والسلام على رسوله محمد سبحان اللہ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. پاگل تو نہیں وقال الله تعالى في مقام آخر وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان اللہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ زیادہ ہے انتہائی واجب الاحترام قابل سر تکریم و تعظیم معزز علماء کرام طلباء نظام سامعین محترم پہلی مرتبہ یکم فروری سن 2023 کو ہارون آباد شہر کی اس عظیم دینی درسگاہ میں
جو جامعہ محمودیہ کے نام سے اپنی خدمات اور کردار پیش کر رہی ہے، برادر عزیز پیکر اخلاص حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عبد الرشید صاحب مد ظلہ العالی، اور میرے انتہائی مخلص دوست برادرم عرفان خالد صاحب اور دیگر رفقا جن کی محبت اور دعوت سبب بنی آپ کی زیارت اور ملاقات کا، پہلی دفعہ اس ادارہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ صاحب معالم العرفان نے معالم العرفان جلد ثالث میں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر فرمایا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں، اللہ کی تمام اور انگنت نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسری وجود مصطفیٰ یعنی صاحب قرآن۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں لا تعداد ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو احاطہ اور شمار نہیں کر سکتے۔ درجے کے اعتبار سے متفاوت ہے۔ سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں، ایک قرآن، دوسری صاحب قرآن۔ اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ آخر یہ سب سے بڑی کیوں ہے، سادہ سا جواب یہ ہے، اللہ کے خزانے جو زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں، للہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سب سے قیمتی خزانہ ہدایت ہے، اتنا قیمتی جسے ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، اور جو محروم ہدایت ہوا دنیا کا بادشاہ بھی بن گیا تو اسے کچھ نہ ملا۔ بغیر ہدایت کے سب کچھ لے کر بھی بندہ قابل ترس اور قابل رحم ہے۔ سب سے قیمتی خزانہ ہدایت کا، اگرچہ اس کی قیمت مکمل طور پر اس دنیا میں معلوم نہیں ہو رہی، وہاں سب کو کافر بھی کہیں گے لو کانوا مسلمین۔ سب سے قیمتی خزانہ ہدایت کا، اسی لیے اللہ نے اپنے قبضے اور اختیار
انبیاء راہ ہدایت دکھانے ضرور آئے، پیغام ہدایت سنانے آئے، مگر اللہ نے ہدایت پر اختیار کسی کا نہیں رکھی اپنے قبضے۔ یہی وجہ ہے اہل علم تشریف فرما ہے، ہدایت کی نسبت جب غیر اللہ کی طرف ہو، خواہ قرآن کی طرف ہو یا صاحب قرآن کی طرف، اس وقت معنی ہدایت کا اراءۃ الطریق ہو، راہ دکھا۔ اور جب کسی کو راہ دکھایا جائے ضروری نہیں وہ اس پہ چل کے منزل پہ پہنچ جائے، دائیں بائیں ہو سکتا ہے۔ جب ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہو اس وقت معنی ایصال الی المطلوب، مطلوب اور مقصود تک پہنچا دے۔ جب بندہ مطلوب تک پہنچ جائے پھر بھٹکنے کا امکان۔ تو انبیاء راہ ہدایت دکھانے آئے، یہی وجہ ہے نبی کو ہادی کہا جائے تو معنی راہ دکھانے، راہ ہدایت دکھانے آئے، پیغام ہدایت سنانے آئے، مگر ہدایت اللہ کے قبضے اور اختیار میں تھی، ہے اور رہے۔ ویسے بھی عقائد اسلام مختار کل فقط اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار نہیں ہے، من کل وجود۔ اگر ہدایت پر نبیوں کا اختیار ہو تو بتائیے کسی شخص میں ہمت ہے اپنی زبان پہ یہ جملہ لانے کی کہ حضرت نوح کے قبضے اور اختیار میں تھی ہدایت، مگر بیٹا کنان آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ حضرت لوط کے قبضے میں تھی مگر بیوی پھر محروم، حضرت ابراہیم کے قبضے میں تھے مگر والد آزر کو پھر نہ دیا، اور تو اور کیا کوئی سوچ بھی سکتا ہے حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی معاشر، ہادی اور رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، سید البراء، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثناء، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کے بارے میں کہ قبضے میں تھی، اختیار میں تھی، مختار ہدایت تھے، مگر پھر اپنی قوم کو محروم کر دیا، کنبے کو محروم کر دیا، قبیلے کو نہ مل سکی، چچا بغیر ہدایت کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کس کی مجال ہے کہ اپنی زبان پہ لا کر اس بات کو اتنی بڑی جسارت کرے؟ بلاخر اور راستہ ہی کوئی نہیں، فقط ایک راستہ ہے، تسلیم کیا جائے کہ ہدایت فقط اللہ کے قبضے ہے۔ البتہ جسے چاہیے وہ لے، اللہ نے سلسلے جاری کر دیے تحصیل ہدایت کے۔ ایک کو سلسلہ کتاب کہتے، کتاب اللہ، دوسرے کو سلسلہ رجال کہتے ہیں، رجال اللہ۔ ان سلاسل سے سلسلہ کتاب میں تمام کتابیں، صحیفے اور اترنے والی وحیاں، سلسلہ رجال میں اصلاً انبیاء ہے اور پھر تبع نیابت، وراثت، العلماء ورثۃ الانبیاء،
حضور کے تشریف لے جانے کے بعد علماء قرآن سلسلے کتاب کا آخری فرد ہے، صاحب قرآن سلسلے رجال کا آخری فرد ہے۔ اب باقی کتابوں کی حیثیت کیا ہے؟ ان کا احترام، ان پر ایمان ضروری ہے، مگر عمل فقط قرآن پہ ہو، عمل فقط قرآن پہ ہو اور کسی پہ نہیں۔ مشکات شریف کا ختم تھا، صاحب مشکات نے حدیث ذکر کی، حضور کی موجودگی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے کچھ اورات لے کر پڑھے۔ حضور کی نظر پڑ گئی تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ حضرت عمر کو اندازہ نہیں ہوا، حضرت ابو بکر مزاج شناس نبوت سمجھ گئے، اشارہ کیا کہ آپ کے چہرے کو پڑھیں۔ دیکھیں حضرت عمر کو بھی ناراضگی کا اندازہ ہوا، غصے کا احساس، تو فوراً وہ کلمات دہرائے جن سے نبی کا غصہ حرم ہو جاتا تھا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ حضور کا غصہ جاتا رہا، پھر آپ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي۔ اگر آج صاحب تورات موسیٰ بھی اس دنیا میں حیات ہوتے، عالم دنیا، عالم برزخ میں نہیں، عالم دنیا میں حیات ہوتے، وہاں تو ہے ہی، اگر عالم دنیا میں حیات ہوتے، مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، انہیں بھی میری اتباع کے سوا کوئی چاہے۔ تو ایمان سب کتابوں پہ، عمل فقط قرآن پہ، احترام سب نبیوں کا، ایمان سب نبیوں پہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتابہ نہیں کتبہ ورسولہ نہیں رسولہ۔ یہ اسلام کی رواداری، یہ وسعت ظرفی ہے۔ آج کوئی یہودی یہودیوں میں محمد نام کا بچہ نہیں دکھا سکتا، آگے ہم مسلمانوں میں موسیٰ اور ہارون نام کے بچے دکھاتے ہیں۔ کوئی یہودی اپنی خواتین میں عائشہ نام کی خاتون نہیں دکھا سکتا، آگے ہم آسیہ نام کی خاتون دکھاتے ہیں۔ کوئی عیسائی اپنے مذہب میں محمد اور ابو بکر صدیق نام کے افراد نہیں دکھا سکتا، ہم عیسیٰ نام کے افراد دکھاتے ہیں۔ کوئی عیسائی عائشہ نام کی خاتون نہیں دکھا سکتا، ہمارے ہاں مریم نام کی بچیاں گھروں میں، مدارس میں، ہمارے معاشرے میں بھی۔ اللہ نے جو قرآن ہمارے نبی پہ اتارا اس میں مریم نام سے ایک پوری سورت ہے۔ یہ اسلام کی وسعت ظرفی ہے، یہ اسلام کی رواداری ہے۔ تمام کتابوں پہ ایمان لانے کا اسلام درس دیتا ہے۔ جب تک تورات اور انجیل پہ ایمان نہ ہو، قرآن پہ ایمان تسلیم نہیں کیا جاتا، جب تک موسیٰ و عیسیٰ کا احترام نہ ہو، محمد کا وفادار نہیں مانا جاتا، اور تم ہمارے پیغمبر پہ اترنے والے قرآن نظر آتش کرتے ہو، تم ہمارے پیغمبر کی توہین کرتے ہو۔ باقی رہی یہ بات کہ ہم اتباع موسیٰ و عیسیٰ کی نہیں کرتے، اگر ہم نہیں کرتے تو تم کون سا نوح اور زکریا کے کرتے ہو؟ ان سے پہلے انبیاء کی کرتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اصول یہ ہے، جب بعد میں کوئی رسول آ جاتا ہے تو پھر نسبت بدل جاتی ہے۔ جب موسیٰ اور عیسیٰ آئے تو پہلے کتنے گزر چکے تھے، تم نے اپنی نسبت ان سے برقرار کیوں نہیں رکھی؟ ان کی جانب تمہاری نسبت ہوئی یہودی عیسائی تو تمہاری ہو سکتی ہے بعد والوں کی طرف، تو سب سے آخری تک نبی کی طرف ہماری نسبت کیوں نہیں مانتے؟ تو اتباع فقط محمد مصطفیٰ
सब किताबों में इत्तिबा फकत साहिब कुरान की, एहतराम और ईमान सब नबियों का, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिर रुसूली। तो अब अल्लाह ने हिदायत को कुरान और साहिब कुरान से जोड़ दिया, साहिब कुरान और कुरान से बांध दिया। तो जब हिदायत इन्हीं दो से बंधी हुई है तो इनसे बड़ी नेमत कोई और कैसे हो। जिसे भी हिदायत मिले इन्हीं से मिले। कुरान सिलसिले किताब का आखिरी फर्क, साहिब कुरान सिलसिले इजाद का आखिरी फर्क। कुरान किताबों में अजीम, साहिब कुरान नबियों में अजीम। कुरान पर वही रुबूबियत खत्म, साहिब कुरान पर सिलसिले नबुव्वत खत्म। कुरान आसमानी किताबों के लिए नासिख, साहिब कुरान जमी अंबिया के खातिम। कुरान जुल एजाज, साहिब कुरान साहिब मेराज। कुरान के एक हर्फ की तिलावत पर 10 नेकियां, साहिब कुरान की ज़ाते गिरामी पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ने पर 10 नेकियां। किताबों में कुरान रहमत, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। नबियों में साहिब कुरान रहमत, व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और कहना चाहूंगा तमाम आसमानी किताबों में फकत कुरान महफूज, तमाम नबियों में फकत सीरत साहिब कुरान महफूज। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, अज़मत कुरान, शहंशाह खिताबत अल्लामा शाहनवाज फारूकी साहिब। नारे तकबीर। किताबों में कुरान अजीम, किताबों में कुरान अजीम, नबियों में साहिब कुरान अजीम। किताबों में कुरान महफूज, नबियों में सीरत साहिब कुरान महफूज। किताबें और भी हैं मगर आपको कोई किताब महफूज नहीं मिलेगी। मुहर्रफ, मुबद्दल, मुगय्यर, तहरीफ शुदा। लेकिन कुरान जैसे हुजूर की ज़ाते गिरामी पर नासिल हुआ, 1400 साल गुजर जाने के बाद आज भी उसी हालत में मौजूद है। एक शोशे की तब्दीली कुरान करीम में नहीं आई। वजह क्या है? जब बाकी किताबों की हिफाजत की बारी आई, अल्लाह ने जिम्मा उन्हीं के उलमा को सौंप दिया। बिमस्तुहफिज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा। और जब कुरान की हिफाजत की बारी आई, अल्लाह ने जिम्मा उलमा को नहीं सौंपा, खुद उठाया। जरिया उलमा, जिम्मा खुद उठाया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बात जिम्मेदारी, बाकी किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी इंसानों पे डाली गई। इंसान फानी, किताबें बदल गई। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने दी। अल्लाह बाकी, कुरान बाकी। अल्लाह बाकी, कुरान बाकी। रही ये बात कि बाकी किताबों की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने क्यों नहीं दिया? उलमा को सौंप दिया, इंसानों को सौंप दिया। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। इसकी एक वजह तो ये है, कुरान अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का कलाम है। कुरान खैर मखलूक है, इसने बाकी रहना था क्योंकि ये सिफत इलाही है। और दूसरी वजह ये है, बाकी किताबों की हिफाजत की जरूरत भी नहीं थी। क्यों? बुखारी शरीफ 491 सफ़ा पे हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत आती है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबियुन। बनी इसराइल की सियासत उनके अंबिया किया करते थे। कुल्लमा हलका नबियुन, जब एक नबी दुनिया से रुखसत होता, खलफहु नबियुन, उसकी जगह दूसरा नबी आ जाता। और हुजूर ने फरमाया, इन्नहु ला नबिय्य बादी, मेरे बाद नबी कोई नहीं होगा। वसयकूनु खुलफा, खुलफा आएंगे, फयक्सुरून, कसरत से आएंगे। तो हुजूर ने फरमाया, बनी इसराइल की
انبیاء کے وارث کون ہیں؟ بلند آواز سے تو سیاست کون کرتے تھے؟ بولو انبیاء کرتے تھے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. کون کرتے تھے سیاست؟ انبیاء. انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء. تو پھر کن کو کرنی چاہیے؟ بلند آواز سے. بڑی عجیب بات ہے، مولوی کا بچے کے کان میں اذان کہنا قبول ہے، نکاح پڑھانا قبول ہے، جنازہ پڑھانا قبول ہے، قرآن پڑھانا قبول ہے، بخاری اور ترمذی پڑھانا قبول ہے، ختم درود قبول ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کا الیکشن لڑنا قبول نہیں. علماء کا میدان سیاست میں آنا قبول ہے. بھئی انہی کو تو وارث کہا. جب وارث یہ ہے انبیاء کے تو پھر سیاست انہیں میراث میں وراثت کے طور پہ ملی ہے. تو اس لیے اپنی سوچ و فکر کا زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے. یہ علماء بڑے وفادار ہیں جن کو آج تک ہم منتخب کرتے رہے. جب ان کا بس نہیں چلتا تو یہاں سے ٹکٹ پکڑتے ہیں، دوسرے ملک چلے جاتے ہیں. یہ پیدا بھی یہاں ہوتے ہیں، مرتے بھی یہاں پہ ہیں. ان کی ولادت بھی یہی، وفات بھی یہی، مخرج بھی یہی، مدفن بھی، ان کا سب کچھ یہی ہے. تو عرض میں نے یہ کیا، کلما ہلک نبی خلفہ نبی. ایک نبی دنیا سے جاتا، اس کی جگہ دوسرا آ جاتا. نبی کے بعد نبی آتا، وحی کے بعد وحی آتی، تو حفاظت کی ضرورت ہی پیش نہ آئی. جب نبی کے بعد نبی آتا، کتاب کے بعد کتاب آتی، وحی کے بعد وحی آتی، تو حفاظت کی ضرورت ہی نہیں. حضور کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، قرآن کے بعد وحی بھی کوئی نہیں. نبی کی وفات اور قیامت کے قیام کے درمیان زمانہ صدیوں پہ مشتمل ہوگا، زمانہ صدیوں پہ محیط ہوگا. نہ نبی نے پیدا ہونا ہے، نہ کتاب نازل ہونا ہے. اب اس درمیان کے صدیوں کے زمانہ کو کور کرنے کے لیے کتاب کی حفاظت کی ضرورت بھی پیش آئی، تعلیمات رسالت مآب کی حفاظت بھی پیش آئی. تعلیمات رسالت مآب کی حفاظت کی ضرورت بھی پیش آئی. تو اللہ نے پھر کتاب کی حفاظت کے بھی اسباب پیدا کر دیے، تعلیمات رسالت مآب کی حفاظت کے بھی اسباب پیدا کر دیے. کتاب کی حفاظت کے اسباب اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی. کتاب کی حفاظت کے اسباب اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس خاص ذکر کو تھوڑا تھوڑا کر کے منجمن مفرقن بحسب المصالح والحوالے اتارا بھی ہم نے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم لے رہے ہیں. پھر اللہ نے ذمہ داری خود لی، ذریعہ علماء کو بنایا، حفاظ کو بنایا، قراء کو بنایا. اب حفاظ نے الفاظ کی حفاظت کی، قراء نے لہجوں کی حفاظت کی، علماء نے معنی کی حفاظت کی، مجتہدین اور فقہاء نے مسائل کی حفاظت کی. ذریعہ یہ تھے، ذمہ داری اس کی پوری ہو. جیسے اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. لیکن جب نفس الامر میں ہم دیکھتے ہیں، خارج میں، ماحول میں، کوئی تجارت کے ذریعے رزق حاصل کرتا ہے، کوئی زراعت کے ذریعے، کوئی لیبر اور محنت کے ذریعے. یہ تحصیل رزق کے ذرائع ہیں، ذریعے مختلف ہیں. جس ذریعے سے بھی انسان رزق حاصل کرے، ذمہ اسی کا پورا ہو، ذمہ اسی کا پورا ہو. جس ذریعے سے بھی قرآن کی حفاظت ہو، ذمہ اسی کا پورا ہوتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، توجہ کیجیے. یہودی اور عیسائی ایک بات کہتے ہیں، اپنے دین کو معبد اور محفوظ ثابت کرتے ہیں.
وہ کہتے دیکھیے جی اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو نہیں لیا، اللہ نے تو ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ۔ اور آپ بتاؤ تورات اور انجیل بھی اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اس بات سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ تو پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں، پھر وہ غیر محفوظ کیسے؟ تورات و انجیل غیر محفوظ کیسے؟ جب وہ غیر محفوظ نہیں تو ان سے ثابت شدہ دین غیر محفوظ کیسے؟ تو دو جواب اس آیت کریمہ ان کی اس بات کے موجود ہیں۔ ایک تو الذکر پر جو الف لام ہے عہد خارجی کا ہے، ہر ذکر اس سے مراد نہیں، خاص ذکر مراد ہے۔ اور دوسرا جواب نزلنا میں بھی ہے، نزلنا تنزیل سے ہے، تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارے ہوئے ذکر، ایک انزال ہے بیک بار اتارے ہوئے کو۔ قرآن انزال کے زمرے میں بھی آتا ہے، تنزیل کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکدم اتارا گیا ایک شب، یہ انزال، اور حضور کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا اتارا گیا، یہ تنزیل تھی۔ اب دیکھیے اللہ نے جہاں ایک رات میں اتارنے کا ذکر کیا وہاں انزلنا کہا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اور جہاں حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی وہاں انزلنا نہیں کہا، وہاں نزلنا کہا، کہ اس ذکر کی حفاظت کا ذمہ میں لے رہا ہوں جو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، تھوڑا تھوڑا کر۔ بتائیے تورات تھوڑا تھوڑا کر کے اتری ایک دفعہ اتری، انجیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتری ایک دفعہ اتری، تو جو ذکر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے وہ خاص ذکر قرآن ہی ہے، لہٰذا جس ذکر کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا وہ قرآن ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اسباب پیدا کیے قرآن کی حفاظت کے، ذمہ داری خود لی حفاظت قرآن کی۔ نمبر 2، اللہ نے اس امت کے افراد کو عظیم حافظ عطا کیے جو پہلی امتوں کے افراد کو عطا نہیں کیے گئے، کیونکہ حفظ قرآن کی ضرورت اس امت میں پیدا ہوئی، حافظہ کی ضرورت اس امت میں پیدا ہوئی۔ جیسے پہلے اجتہاد انبیاء کرتے تھے، امتی اجتہاد نہیں کرتے تھے، اب حضور کی ختم نبوت کی برکت سے یہ اجتہاد کی شان اللہ نے نبی کی امت کو عطا فرمائی۔ نبی کے چلے جانے کے بعد قیامت کے آنے کے درمیان زمانہ طویل تھا، نت نئے مسائل پیدا ہونے تھے، ان کے حل کے لیے اجتہاد کی ضرورت تھی۔ اللہ نے اجتہاد کی شان نبوت سے آگے نبوت کی امت کے خاص افراد کو عطا کی۔ جیسے اجتہاد پہلے انبیاء تک تھا، نبی کی ختم نبوت کی برکت سے یہ نبی کی امت تک پہنچا، ایسے ہی عظیم حافظ انبیاء کے تھے، لیکن ختم نبوت کی برکت سے حفاظت قرآن کی ضرورت کی وجہ سے اللہ نے عظیم حافظ اس امت کے افراد کو عطا کیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے پورے کا پورا قرآن اپنے سینے اور یادداشت میں لے کے گھومتے نظر آئے، وہ بچے جنہیں اپنے 4 دادوں کے نام تو یاد نہیں ہے لیکن قرآن کے 30 پارے اپنے سینوں میں لے کے گھوم رہے ہیں۔ کستورانی نے لکھا ہے سفیان بن عیینہ نے 4 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ یہ حافظہ اللہ نے اس امت کے افراد کو عطا کیا، پہلی امتوں کے افراد کو عطا نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان قرآن، شان علماء حق، نعرہ یہاں پیش آئے اللہ نے حافظہ انہیں عطا کیا۔ پھر دیکھیے قرآن کریم کی شان، اللہ نے قرآن کو بھی بڑی خصوصیات سے نوازا، صاحب قرآن کو بھی بڑی خصوصیات سے نوازا۔ قرآن کی خصوصیات کیا ہے؟ کلام الہی، کلام الہی۔ قرآن کی خصوصیات کیا ہے؟ غیر مخلوق ہونا، غیر فانی ہونا۔ قرآن کی خصوصیات کیا ہے؟ حفظ کا انتہائی آسان ہونا،
کتنا آسان ہے اس کا حفظ. ایک چھوٹا سا بچہ، اس کی زبان عجمی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے. اپنی زبان کے 30 صفحے کی کوئی کتاب اس پورے مجمع میں کسی کو حفظ ہو، ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ مجھے حفظ ہے. ہاتھ اٹھا کے. حالانکہ اپنی زبان جو ہماری علاقائی زبان ہے، جو ہماری قومی اور خاندانی زبان ہے، اسے بولنے اور سمجھنے کے لیے ہم کسی گرامر کے محتاج نہیں ہیں. مگر اس کے باوجود اپنی زبان کی 30 صفحے کی کتاب رسالہ بھی کسی کو حفظ نہیں ہے. اور وہ زبان جس کا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابھی تک ترجمہ ہی نہیں آتا، نہیں پتا لا ریب فیہ کا معنی کون سا ہے، ہدی للمتقین کی تفسیر اور تشریح کیا ہے، نہیں پتا. لیکن اس کے باوجود الحمد سے لے کر والناس تک پورے سینے کا قرآن میں اتر جانا، یہ قرآن کا اعجاز نہیں. یہ ہے قرآن کی خصوصیت. بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی سوانح کی کتب میں لکھا ہے، حج کے سفر کے دوران فقط 1 مہینے میں انہوں نے اللہ کا قرآن حفظ کر لیا. کہاں قرآن کریم کی ضخامت اور کہاں 1 مہینے کی قلیل مدت. لیکن قرآن کے حفظ کی تسہیل اس قدر ہے کہ مہینے میں سفر کی مشقتیں الگ، عمر کی کثرت الگ، دوستوں کی نگرانی اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری الگ. اس سب کچھ کے باوجود ایک بوڑھے شخص کے سینے میں 30 دنوں میں 30 دنوں میں. اور کہتا ہوں یہ تو پھر 30 دن ہے. وفاق المدارس العربیہ کے سابق صدر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں نے ماہنامہ وفاق میں پڑھا. انہوں نے فقط 27 دنوں میں اللہ کا قرآن حفظ کیا. فقط 27. یہ تو پھر 27 دن ہے. مولانا فقیر محمد چہلوی نے اپنی کتاب حدائق الحنفیہ میں لکھا، سید الفقہا، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علوم کے وارث و امین حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے فقط 1 ہفتے یعنی 7 دنوں میں اللہ کا پورا قرآن اپنی یادداشت میں محفوظ کر کے امام ابو حنیفہ کے درس حدیث کے حلقہ میں داخلہ کی شرط کو پورا کیا. اور یہ تو پھر 7 دن ہے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں ایک نام لکھا، ابو المنصر ہشام بن محمد قلبی کا. انہوں نے فقط 3 دنوں میں اللہ کا پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر دیا. یہ حافظ اللہ نے ضرورت اب پیش آئی حفاظت قرآن کی. اللہ نے اسباب بھی پیدا کر دیے، حفاظت قرآن کے اسباب بھی پیدا کیے، تعلیمات رسالت آپ کی حفاظت کے اسباب بھی پیدا. کبھی اسماء الرجال کے فن کی کتابیں کھولی جائیں، میزان الاعتدال، لسان المیزان، لسان المیزان، تذکرۃ الحفاظ، دیگر کتابیں، پتہ چلتا ہے جس نے اللہ کے نبی کے ایک قول کو، ایک فعل کو، ایک تقریر کو کہ نبی نے کسی کام کو ہوتے دیکھا، کسی بات کو ہوتے سنا مگر نکیر نہیں فرمائی، جس نے ذکر کر دیا. اسماء الرجال کے ماہرین نے اس کا پورا الٹرا ساؤنڈ کیا، عادات کیسی تھی، اخلاقیات کیسے تھے، معاملات کیسے تھے، معیشت کیسی تھی، معاشرت کیسی تھی، طرز حیات کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ لین دین کے انداز کیا تھے. ایسا الٹرا ساؤنڈ کیا، پورے کا پورا ڈیٹا نکال کر امت کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ یہ بات نبی کی کر رہا ہے، یہ بات اللہ کے حبیب کی کر رہا ہے. اس کو پورے طریقے سے واضح کیا جائے تاکہ نبی کی کسی بات کے معاملہ میں کوئی کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو. اللہ نے ایسا انتظام کیا. یاد رکھیے، جس اللہ کے نبی کی بات کرنے والے کے کردار کو اس حد تک چھان پھٹک کے بعد اللہ نے کتابوں میں درج کروایا، اس
اتنی شفافیت والی ہوگی تو کیوں نہ ہم اسے حجت مانیں، کیوں نہ ہم اسے حجت مانیں؟ تو کتاب کی حفاظت کے بھی اسباب، تعلیمات رسالت معاب کی حفاظت کے بھی اسباب۔ پھر علماء نے بڑی محنت کی، مسند کا کیا حکم ہے، مرسل کا کیا حکم ہے، ایک ایک زاویے سے بحث کی تاکہ نبی کی تعلیمات کے بارے میں کوئی پہلو تشنا نہ رہے۔ اللہ نے انتظام کے اسباب کیسے کرے؟ تو عرض میں نے یہ کیا، ضرورت اب پیش آئی، اس لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ دیا، اس امت کو حافظ عطا کیے، اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے میں اللہ کا قرآن لے کے پھر رہے ہیں۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، آپ کو تورات کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، زبور کا کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ بھئی کیسے ملے؟ جب ان کتابوں کے متن ہی محفوظ نہیں، حافظ کہاں سے آئے؟ جب متون ہی محفوظ نہیں، حافظ کہاں سے آئے؟ ہارون آباد کی انجیل اور ہے، یہاں کی بائبل اور ہے، بہاول نگر کی بائبل اور ہے، ساہیوال کی بائبل اور ہے، اوکارے کی بائبل اور ہے، لاہور کی بائبل اور ہے، گجرانوالہ سیالکوٹ کی بائبل اور ہے۔ اور کیا کہیے قرآن کے بارے میں؟ شرق کا بھی وہی، غرب کا بھی وہی، شمال کا بھی وہی، جنوب کا بھی وہی، عرب کا بھی وہی، عجم کا بھی وہی، فرش کا بھی وہی، عرش کا بھی وہی۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زبان پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا، تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، رسولوں کا، قیامت کا، حبیب حق تعالیٰ کا، نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا، خدا پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا، اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا۔ اور کہتا ہوں، اور کتابوں میں قرآن محفوظ ہے۔ جب کتابوں میں قرآن محفوظ ہے اور کوئی کتاب نہیں، تو مذاہب میں فقط مذہب اسلام محفوظ ہے اور کوئی مذہب۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی آسمانی مذہب آسمانی کتاب سے ثابت ہے، کوئی بھی آسمانی مذہب آسمانی کتاب سے ثابت ہو۔ جب دیگر آسمانی کتابیں ہی محفوظ نہیں تو ان سے ثابت شدہ مذاہب کیسے محفوظ ہو؟ اسلام کا ماخذ اور مصدر قرآن ہے، قرآن محفوظ ہے تو اسلام بھی محفوظ ہے۔ پھر جس شان سے قرآن محفوظ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی شان سے مذہب اسلام محفوظ ہے۔ اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، کئی فرمایا مَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور کہتا ہوں جب مذاہب میں فقط مذہب اسلام محفوظ ہے تو دعوت و تبلیغ فقط مسلمانوں کا حق ہے، فقط مسلمانوں، اور کسی مذہب کے ماننے والوں کا حق نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ فقط مسلمانوں کا حق ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے باقیوں کے پاس مذہب نہیں جس کی طرف وہ دعوت، مذہب کا نام ہے، ٹائٹل ہے، لیبل ہے، اندر سودا نہیں ہے، مذہب نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے پاس مذہب ہے، یہ جس کی دعوت دیتے ہیں وہ ان کے پاس موجود اور محفوظ ہے، اور دیگر مذاہب کے ماننے والے جس مذہب کی دعوت دے رہے ہیں وہ فیک ہے، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اس لیے دعوت و تبلیغ فقط مسلمانوں کا حق ہے اور کسی مذہب کا نہیں۔ تو عرض میں نے یہ کیا، کتابوں میں قرآن محفوظ، کتابوں میں قرآن محفوظ، نبیوں کی سیرت میں، سیر انبیاء میں
فقط سیرت صاحب قرآن محفوظ. دنیا ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتی ہے، حیران اور ششدر رہ جاتی ہے. اللہ نے کیسا انتظام کیا حفاظت کا. نبی کی تعلیمات تو تعلیمات رہی، نبی کی ادائیں محفوظ ہوئی. تعلیمات تو معمول بہار ہے، نبی کی اداؤں میں نبی کی خصوصیت بھی ہے. وہ افعال جو مخصوص بالنبوت ہے، امت ان پہ عمل نہیں کر سکتی. وہ افعال جو نبی کی طبیعت ہے، ان پہ عمل کرنا لازمی اور ضروری نہیں ہے. وہ افعال جو نبی سے صاحباً صادر ہوئے ہیں، جیسے بخاری کی روایت کے مطابق ظہر کی 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھا کر حضور نے سلام پھیر دیا. نبی کی تعلیمات ہی نہیں، وہ تو معمول بہا ہے، محفوظ ہے. ہر جز، ہر شوشہ مکمل محفوظ ہے. ہمارے نبی کی ادائیں بھی اللہ نے غیر محفوظ نہیں ہونے دی. ریکارڈ کی ایسی حفاظت کی، ایک ایک شے کو محفوظ کرایا گیا. دنیا حیران ہے کہ نبی کی ولادت سے پہلے کے حالات کتابوں میں محفوظ، وقت ولادت کے انقلابات کتابوں میں محفوظ، نبی کا بچپن کتابوں میں محفوظ، نبی کی جوانی کتابوں میں محفوظ، نبی کا بڑھاپا کتابوں میں محفوظ، اعطاء نبوت سے پہلے کے ایام کتابوں میں محفوظ، اعطاء نبوت کے بعد کے ایام کتابوں میں محفوظ. نبی کے اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، طرز سیاست، اصول تجارت، نبی کا طرز حکمرانی، انداز جہاں کتابوں میں محفوظ. نبی کی 11 تلواروں کے نام، 7 سروں کے نام، 6 کمانوں کے نام، 5 نیزوں کے نام، 4 ڈھالوں کے نام، 2 میگزینوں کے نام، 3 اونٹنیوں کے نام، 7 گھوڑوں کے نام کتابوں میں محفوظ. اللہ کے نبی کے ذوق و بھرا علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فهم و ذکا، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جلوت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت اور ختم نبوت کتابوں میں محفوظ. نبی کا حلیہ، چہرے کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمعانیت، نورانیت اور لطافت کتابوں میں محفوظ. نبی کے 21 سفید بالوں کی تعداد کتابوں میں محفوظ. نبی کے معقولات یعنی کھائے ہوئے کا وزن 4 من 20 سیر کتابوں میں محفوظ. الغرض دھرتی کائنات پر فاحد ہستی حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی اور اکبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بدر الولا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کی ہے کہ ولادت سے لے کر اعطاء نبوت تک، اعطاء نبوت سے لے کے ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کر وفات و رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا. توجہ کیجیے، عرض میں کتاب قرآن محفوظ، انبیاء کی سیر میں سیرت صاحب قرآن محفوظ، انبیاء کی سیر. اب یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، توجہ نبی کو اور بھی تمام انبیاء کی سیر میں فقط سیرت صاحب قرآن محفوظ کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں ایک بڑی وجہ یہ ہے اللہ اپنے حبیب کی ختم نبوت کا کامل اظہار چاہتے تھے. ختم نبوت کا کامل اظہار چاہتے تھے. باقی بھی نبی تھے، نہ ان پر اترنے والی کتاب محفوظ، نہ ان کی تعلیمات محفوظ. ادائیں تو پھر ادائیں، تعلیمات بھی محفوظ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی تھے، آخری نہیں تھے.
ان کی فقط نبوت تھی، ختم نبوت نہیں تھی۔ اور یہاں کتاب بھی محفوظ، تعلیمات رسالت معاب بھی محفوظ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نبی بھی ہیں، آخری بھی ہیں، آپ کی نبوت بھی ہے، آپ کی ختم نبوت بھی ہے۔ تو ختم نبوت کے کامل اظہار کے لیے کتاب بھی محفوظ، تعلیمات رسالت معاب بھی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ یہ اللہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ نبی منانے کے لیے نہیں ہوتا، نبی اپنانے کے لیے ہوتا، نبی منانے کے لیے نہیں آئے، اپنانے کے لیے آئے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اپنانے کے لیے نمونہ چاہیے، نمونے کے لیے حفاظت چاہیے، اپنانے کے لیے نمونہ چاہیے، نمونے کے لیے حفاظت چاہیے، اسے برقرار رکھنا۔ تو اللہ نے سارے اسباب پیدا کیے، کتابوں میں قرآن محفوظ، انبیاء کی سیر میں سیرت صاحب قرآن، قرآن کتابوں میں عظیم، صاحب قرآن نبیوں میں عظیم، قرآن کتابوں میں عظیم۔ کیا کیا عظمت ہے؟ کلام الہی، تسہیل حفظ القرآن، کثرت تلاوت۔ اللہ نے قرآن کے پڑھے جانے کی کثرت عطا کی، ساری دنیا کی کتابوں کے پڑھے جانے کی تعداد ایک جگہ ڈھیر کر لی جائے اور دوسری طرف اکیلے قرآن کے پڑھے جانے کی مقدار رکھی جائے تو قرآن سب پہ غالب آ جائے، قرآن سب پہ غالب آ جائے، سب پہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شہر خدا، اسد اللہ، کرم اللہ، رضی اللہ کے بارے میں ان کی سوانے کی کتب میں لکھا ہے انہوں نے ایک دن میں 8 مرتبہ قرآن ختم کیا، 8 مرتبہ، اور 4 شخصیات کے نام تاریخ کے اوراق کی جبینوں پہ محفوظ ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان میں 2 صحابی ہیں، 2 تابعی ہیں۔ صحابہ میں ایک نام حضرت تمیم داری کا ہے، دوسرا حضرت عثمان بن عفان کا ہے، اور تابعین میں ایک نام سیدنا سعید بن جبیر کا ہے، دوسرا سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ بغیر کسی تکلف اور مشقت کے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کی سوانے کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے فقط رمضان کے مہینہ میں 61 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اہل علم نے اس کی ترتیب یہ لکھی ہے، ایک قرآن روزانہ دن کو پڑھتے تھے، ایک قرآن روزانہ رات کو تراویح کے بعد تہجد اور نوافل میں پڑھتے تھے، 30 قرآن دن کے 30 قرآن رات کے، دونوں کو ملایا تو 7 کا عدد حاصل ہوا، اور ایک قرآن وہ ہوتا تھا جو پورے مہینہ میں نماز تراویح میں پڑھا کرتے تھے۔ ادھر عید کا چاند نظر آتا تھا، ادھر ابو حنیفہ کے 61 قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ذوق تھا تلاوت قرآن۔ اور جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہوتا جیل سے اٹھا، جو پڑھے ہوئے قرآن احاطہ شمار میں آئے وہ 7000 سے متجاوز، 7000 سے متجاوز۔ اب ایک بات آپ سے پوچھیں کہ دنیا کی کوئی کتاب ہے جسے ایک ہی پڑھنے والے نے مختصر مدت زیست میں، قلیل مدت حیات میں، ہزاروں کی تعداد میں پڑھا؟ یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ قرآن دنیا کی کوئی بھی دلچسپ سے دلچسپ کتاب لے لیں، 5-4 مرتبہ پڑھنے کے بعد پڑھنے کو جی نہیں کرتا، طبیعت اکتا جاتی ہے، لیکن قرآن کی شان دیکھیے، جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنی ہی رغبت بڑھا دی جاتی ہے، اتنی ہی رغبت بڑھا دی جاتی ہے۔ اور کہتا ہوں توجہ، علماء تشریف فرما ہے، مشکات کا بھی ختم ہوا، انشاءاللہ وقت آئے گا بخاری کا بھی ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ اب دنیا کی ہر کتاب، وہ حدیث کی ہو، تفسیر کی ہو، سیرت کی ہو، تاریخ کی ہو، ڈائجسٹ ہو، ناول ہو، کچھ بھی ہو، آپ اپنے جسم کو حرکت دیے بغیر
ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، ہر طریقے سے حالت جمود بغیر حص و حرکت کے ایک جگہ پر جسم کو ٹھہرا کے جما کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کی شان دیکھیے، اللہ نے کیا شان اور اعجاز پڑھا۔ ابھی قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا، مبادیات سے گزر رہا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ آپ اس پڑھا كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِبِسْمِ اللَّهِ، حدیث کے مطابق تسمیہ پڑھ، بسم اللہ۔ قرآن کریم کا غلاف اتر رہا ہے، غلاف اتارا جا رہا ہے، اس کے بعد بوسہ دیا جا رہا ہے، پیشانی اور سینے سے لگایا جا رہا ہے، ایک غیر ارادی حرکت جسم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی دوران ابھی نفس تلاوت کا آغاز نہیں ہوا، ایک غیر ارادی اور غیر اختیاری حرکت بدن پہ طاری ہو گئی۔ اپنے قصد اور ارادے سے اسے کوئی روکنا بھی چاہے تو کب تک روکے گا؟ پھر آ کر ضبط کے بندھن ٹوٹ جائے گا، قصد اور اختیار ہار جائے گے، انسان کا ارادہ شکست کھا جائے گا، اور قرآن کی وجہ سے اللہ کی برسنے والی رحمت جیت جائے گی۔ جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے، القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، وخرج منہ، اس ذات سے صادر ہوا ہے، اور علم کلام کے ماہرین نے لکھا ہے کلام کو متکلم سے نسبت اور قربت ہوتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ متکلم ہے، اسے اس سے نسبت ہے۔ جب کوئی اس کے قریب ہوتا ہے یہ اس کے قریب کر دیتا ہے۔ جب مسلمان قرآن کے قریب ہوتا ہے قرآن رحمان کے قریب کرتا ہے، اور جب رحمان کی قربت ہو پھر رحمت برستی ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رحمت برسے اور جس پہ برس رہی ہے اس کا جسم نہ جھومے۔ اللہ نے کیا شان بخشی قرآن کو۔ کل کا اخبار آج کسی کے سامنے رکھی، اسے کہ یہ رو اخبار پڑھو، وہ خبر پڑھنے سے پہلے تاریخ پڑھتا ہے۔ جب اس کی نظر تاریخ پہ پڑتی ہے یہ تو 1-2 دن پرانا ہے، وہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، بھلے اس نے پہلے نہیں بھی پڑھا پھر بھی سائڈ پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تو پرانا ہے۔ کیا اعجاز ہے قرآن کا! جو قوم ایک دن پرانا اخبار نہیں پڑھتی، وہ صدیوں پرانی کتاب پڑھ رہی ہے، یہ اس کتاب کی شان نہیں ہے۔ کل کا پرانا اخبار جو مسلمان آج نہیں پڑھتا، 1400 سال پہلے اترنے والی کتاب کو ذوق و شوق سے پڑھتا ہے، یہ اس کتاب کا ہی اعجاز ہے۔ کبھی کسی نے یہ شکوہ کر کے پڑھنے سے انکار نہیں کیا کہ یہ تو صدیوں پہلے نازل ہے، یہ تو پرانی ہے، یہ تو پرانی ہے۔ کیوں شکوہ نہیں کیا؟ کہ پرانی ہے ہی نہیں ہے، پرانی ہے ہی نہیں ہے۔ ایک بات تو اہل علم نے لکھی ہے کہ قرآن کریم کے اوامر میں نزول کے اعتبار سے تجدد ہوتا ہے۔ یہ علمی بحث ہے، میں اس میں نہیں جانتا۔ البتہ ایک بات آسان لفظوں میں ذکر کرتا ہوں، قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرانی مخلوق ہوتی ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، خالق کی صفت۔ نہ خالق کی ذات پرانی ہوتی ہے، نہ اس کی صفات پرانی ہوتی ہے، خواہ وہ ثبوتی صفات ہوں یا سلبی صفات، کیونکہ اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، اللہ کی صفات بھی قدیم۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ قرآن پرانا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے اسے ایک زمانے کے لیے نہیں اتارا، اسے ایک طبقے کے لیے نہیں اتارا، اسے ایک علاقے کے لیے نہیں اتارا کہ جب وہ زمانہ گزر گیا اس کا اثر ختم، وہ اس طبقے سے باہر نکلا تب اثر ختم، علاقے کا بارڈر کراس کیا تب اثر ختم۔ یہ ہر علاقے کے لیے ہے، یہ ہر طبقے کے لیے ہے، یہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے تمام زمانوں کی ضروریات اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر پھر قرآن کو نازل کیا ہے۔ آج زمانہ جتنا بھی ترقی یافتہ ہے، آج سائنس نے جتنی بھی ترقی کی، آج ٹیکنالوجی نے جتنی بھی ترقی کی، آج پاکستان کا شاہین اور غوری پاکستان کی دھرتی پہ بیٹھ کر انڈیا تک مار کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسان چاند پہ کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہا ہے، چاند پہ قدم رکھنے کا دعوے دار ہے۔ اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، سمندر پہ تیرنا شروع کر دیا۔
دیا، لیکن اس کے باوجود آج کا تجدد پسند طبقہ، لبرل سیکولر، کوئی بھی سب مل کر ایک مسئلہ بھی ایسا پیش نہیں کر سکتے، کوئی جدید مسئلہ، کوئی نیا استفتاء جس کا حل 1400 سال پہلے اللہ کے قرآن نے پیش نہیں کر دیا، یا اس کے حل کے اصول اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر نہیں کر دیے۔ زمانہ آج بھی پیچھے ہے، اللہ کا قرآن آج بھی آگے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمانہ آج بھی پیچھے ہے، اللہ کا قرآن آج بھی آگے ہے۔ قرآن کیسے؟ تو کیا کہیے، قرآن کی بھی بڑی شان ہے، کثیر التلاوت۔ ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں، آج اس فیس بک ہمارے معاشرہ سے مسلمانوں کا تلاوت قرآن کا ذوق کمزور کر، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے عالم جب اٹھتے ہیں، ہم تو ہیں ہی کسی کھاتے میں، تو اٹھتے ہی وضو بعد میں ہوتا ہے، واٹس ایپ پہلے چلتا، اور ہماری نوجوان نسل کو تو پوچھئے ہی پوچھا۔ اس فیس بک نے تلاوت قرآن کا ذوق کمزور کر دیا، اور نوجوان تو یہاں تک پیرا روی کا شکار ہو گیا۔ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا، موسیقی روح کی غذا۔ چلو من کل الوجود تردید بھی نہیں کرتے، ہو بھی سکتی، کسی کی روح کی غذا ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ روح کون سا ساری ایک جیسی ہے۔ اگر نفس مطمئنہ ہے تو ہمارا بھی تو نفس ہی ہے، اگر نفس مطمئنہ ہے تو لفظہ بھی تو نفس ہی ہو بھی سکتی ہے کسی روح کی غذا، لیکن وہ روح صحت مند نہیں ہو سکتی، روح بیمار ہو۔ سارے انسان کون سا حلال کھاتے ہیں، حرام کھانے والے بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ تو ساری روحیں کون سا سیر اللہ کے مرتبے پہ فائز ہو، بگڑی ہوئی روحیں، بیمار روحیں بھی تو اسی معاشرے کے افراد کی ہیں، تو ہوگی کسی کی روح کی غذا۔ لیکن جو تندرست اور پاک روحیں ہیں ان کے لیے موسیقی غذا نہیں ہے، سزا ہے۔ ان پاک روحوں کی غذا موسیقی نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ جہاں سے روح آئی وہیں سے غذا آئی، روح بھی وہاں سے، غذا بھی وہاں سے۔ روح امر ربی ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، قرآن حکم ربی ہے۔ گانا سنیے نفاق پیدا ہوتا ہے، قرآن سنیے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ گانا سنیے انسان کے قلب میں سختی آتی ہے، قرآن سنیے نرمی میں بدل جاتی ہے۔ تو صحت مند اور پاک روحوں کی غذا موسیقی نہیں ہے، قرآن ہے، اور بیمار روحوں کی دوا بھی اللہ کا قرآن ہے۔ تندرست روحوں کی غذا، بیمار روحوں کی دوا اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ آئیے قرآن سے رشتہ قائم کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کیجئے۔ آج یہ ذوق کمزور ہو گیا، خیر القرون میں عروج پہ تھا۔ ہماری زندگی کے معمولات میں اگر فجر کے بعد اس سردی کے موسم میں 2 کلومیٹر کی واک شامل ہو سکتی ہے، نیوز پیپر شامل ہو سکتا ہے، نیوز چینل شامل ہو سکتا ہے، ہماری زندگی کے معمولات میں عصر کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینا شامل ہو سکتا ہے، ہماری زندگی کے معمولات میں عشاء کے بعد بس میں دوستہ کا حصہ بننا اور دوستوں کی محفل اور مجلس کو رنگین بنانا شامل ہو سکتا ہے، تو اللہ کے کتاب کے 2 رکوع کی تلاوت شامل کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ اتنا بھاری پتھر ہے جس کے 2 ذرے بھی ہم سے نہیں اٹھائے جاتے؟ اسے معمولات زندگی میں شامل کیجئے۔ سال میں 2 مرتبہ قرآن کو ختم کرنا، یہ تلاوت کا حق ہے، قرآن کا حق ہے۔ جو اس سے زائد دفعہ پڑھا جائے وہ بلندی درجات کا باعث، وہ بلندی درجات کا باعث۔ آئیے زندگی کے معمولات میں قرآن کی تلاوت شامل کیجئے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ نے جو تاثیر قرآن میں رکھی ہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ بندہ چاہے سر لے لے اور ایگریمنٹ کر کے آئے سر دینے کا، سر لینے جائے اور سر دیتا ہوا نظر آئے. سودے کے لیے بازار گئے ہم، سودے کے لیے بازار گئے ہم، بکے ان کے ہاتھوں جن کے خریدار گئے. کیسی تاثیر جس نے ضلالت کو ہدایت میں بدلا، جہالت کو علمیت میں بدلا، بغاوت کو اطاعت میں بدلا، شقاوت کو سعادت میں بدلا، اجنبیت کو اپنائیت میں بدلا، جفا کو وفا میں بدلا، بہت کو قربتوں میں سمیٹا. ذرے صحرا ہوئے، قطرے دریا ہوئے، غلام آقا ہوئے، گمگشتہ لوگ صراط مستقیم کے راہی بنے، باطل پرست حق پرست بنے، صنم پرست صمد پرست بنے، باطل پرست حق پرست بنے، اپنی ہی عزتوں پہ میلی نگاہ رکھنے والے دوسروں کی عزتوں کے محافظ بنے، عرب کے بدو تہذیب و تمدن کے امام بنے، جو ہلائے عرب مقام صحابیت پہ پہنچے. پھر میں کیوں نہ کہوں نہ ہو ممتاز، کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی. قرآن پڑھی، تلاوت اس کا حق بھی ہے، باعث اجر و ثواب بھی ہے، اور اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. اسے فہم قرآن کہتے ہیں، یہ بھی قرآن کا حق ہے. اور قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سمجھنے سے ہدایت بھی ملتی ہے. قرآن پڑھنے سے اجر و ثواب ملتا ہے اور قرآن کریم کو سمجھنے سے ہدایت بھی ملتی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، خود سمجھنا نہ شروع کر دے ڈاکٹروں کی طرح، پروفیسروں کی طرح. علماء سے سمجھیں، علماء سے. میں یہ نہیں کہتا قرآن کریم کا ترجمہ نہ پڑھیں، قرآن کریم کا اسلوب سادہ ہے، طرز بیان فطری ہے، دلائل عقل اور حکمت کے عین مطابق ہے. یہ نہیں کہتا کہ اگر خود پڑھو گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جہاں کوئی الجھن آئے تو پھر محمد علی جیل میں نہیں بننا، مفتی عتیق صاحب کے پاس آ جانا. اگر نہ الجھتے الجھ جاؤ گے اور یہاں آؤ گے سلجھتے سلجھ جاؤ گے. ان علماء کا وجود، ان علماء کا وجود نعمت ہے، رحمت ہے. یہ دینی مدارس اللہ کا عطیہ ہے، انعام ہے. میں ازبکستان میں گیا چند سال پہلے، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے مدرسے، بڑی بڑی عمارتیں، لیکن وہاں لوگ سیر کے لیے گھوم رہے ہیں. اور بڑے بڑے سلسلہ نقش بند کے مشائخ کے مزارات، مرکز اور قبور، خواجہ عبید اللہ احرار اور بڑے بڑے. لیکن وہاں کے جب حالات دیکھے تو رونا آیا. اور وہاں کے لوگ، مرد و زن، خواتین و حضرات، جب ہمارے علماء کے وفد کو جاتے ہوئے دیکھتے تھے، خدا کی قسم ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے. اور کہتے کبھی یہاں بھی ایسا ہی ماحول. آج وہ اس ماحول کو ترستے ہیں، لیکن ہم قدر نہیں کرتے. اس ماحول کی قدر کیجیے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیے اور حفاظ کو عالم بنائیے. یہ ختم مشکات ہے. یہ علماء، یہ بھی آپ کی خوش قسمتی ہے. مولانا فرما رہے تھے ہمیں چندہ نہیں چاہیے، بندے آ جائیں. میں نے کہا آپ خوش قسمت محتمل ہیں. اس 15ویں صدی میں، 15ویں صدی میں اور ایسے شدید مشکل حالات میں، تو یہ آپ کے لیے بھی سہولت کا باعث ہے. آپ کے لیے کہ ان مشکل حالات میں سکولوں والے فیسیں سمیٹنے پہ تلے، آپ کی جیبیں خالی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ آپ کے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، لکھاتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، عالم بھی بناتے ہیں. اور آپ کو کیا عالم بنائیں گے؟ یہ دینی مدرسہ ہے. اپنے بچوں کو حافظ بننے کے لیے یہاں بھیجیں، اور جو حافظ بن گئے انہیں عالم بننے کے لیے یہاں بھیجیں. اگلے سال
اللہ کرے یہاں صرف ختم مشکات ہی نہیں، ختم بخاری کا اشتہار بھی چھپے، ہم سب دیکھیں، ان مدارس اور علماء کے وجود کو اللہ کی نعمت جانیں، ان کی قدر کریں۔ یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو، پھرے دریا میں اور ہر کس نہ کپڑوں کو لگے پانی، یہ انہی کی شان ہے۔ اور پھر اللہ نے ہمارے بزرگوں پہ، ہمارے اکابر پہ، ہمارے مشائخ اور علماء پہ جو اپنا فضل فرمایا، یہ اپنی ذات سے نہیں جوڑتے، اللہ کے دین سے جوڑتے، یہ اپنی ذات سے نہیں جوڑتے، اللہ کے دین سے جوڑتے ہیں۔ لوگ اپنی ذات سے جوڑتے ہیں، یہ اللہ کے دین سے جوڑتے ہیں، قرآن سے جوڑتے ہیں، سنت سے جوڑتے ہیں۔ یہ طائفہ منصورہ ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو ریت یہاں سے اٹھا ہے پیر مغا کہلایا ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ فرزدق نے انہی کے لیے کہا اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ آئیے ان کی قدر کریں، دینی مدارس کو اللہ کا انعام سمجھے، علماء کی قدر کریں۔ یہاں نظریہ ملتا ہے، سوچ ملتی ہے، تہذیب کا تحفظ ملتا ہے، نظریہ پاکستان کو استحکام ملتا ہے، یہ سب کچھ دینی مدارس میں آپ کو ملے گا۔ تو عرض میں نے یہ کیا، قرآن کتابوں میں عظیم، صاحب قرآن نبیوں میں عظیم۔ کیسا تعلق ہے؟ جب تک صاحب قرآن نہیں آئے تب تک قرآن نہیں آئے، نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، کتابیں اترتی رہی، جب تک صاحب قرآن نہیں آئے تب تک قرآن نہیں آئے۔ جب صاحب قرآن آئے تب قرآن آیا، اور جب قرآن آیا محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ کہلو آئے۔ ربط دیکھیں، ربط دیکھیں، قرآن کامل نصاب ہے، صاحب قرآن معلم کائنات ہے، قرآن کامل نصاب ہے، صاحب قرآن معلم کائنات ہے، قرآن متن ہے، صاحب قرآن شرع ہے، قرآن اجمال ہے، صاحب قرآن تشریح ہے، قرآن علم ہے، صاحب قرآن عمل ہے، قرآن قال ہے، صاحب قرآن حال ہے، قرآن کریم لائبریری ہے، صاحب قرآن لیبارٹری ہے، قرآن تھیوری ہے، صاحب قرآن پریکٹیکل ہے۔ اور کامل انسان کو دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کی۔ اس لیے امام جعفر صادق نے فرمایا اللہ کی نعمتیں تو بڑی ہیں لیکن سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں، ایک کو قرآن کہتے ہیں اور دوسری وجود مصطفیٰ ہے جسے صاحب قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کی اپنی شان اور خصوصیات، صاحب قرآن کی اپنی شان اور خصوصیات۔ باقی انبیاء کے پاس فقط نبوت ہے، صاحب قرآن کی خصوصیت دیکھیے، نبوت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے۔ باقی انبیاء کی نبوت بھی محدود ہے، زمانے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے حضور کی نبوت غیر محدود ہے، ہر اعتبار سے باقیوں کی امت ہے، آپ کی خیر الامت ہے۔ مرسلین کے پاس کتاب اللہ ہے، آپ کے پاس کلام اللہ ہے، دیگر انبیاء کے پاس فقط شفاعت کا اعزاز ہے، خاتم الانبیاء کے پاس شفاعت کبریٰ و عظمیٰ کا تاج ہے۔ انبیاء کا کلمہ امتوں نے پڑھا ہے، مصطفیٰ کا کلمہ نبوتوں نے پڑھا ہے، انبیاء نے امامت امتوں کی کروائی ہے، خاتم الانبیاء نے امامت نبوتوں کی کروائی ہے۔ اور کہنا چاہوں گا انبیاء کا معراج امتحان کی صورت میں ہے، خاتم الانبیاء کا معراج انعام کی صورت میں ہے۔ انبیاء کا معراج بھی فرش زمین پہ ہے، مصطفیٰ کا معراج بھی عرش بری پہ ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ
वसल्लम, नूर मुजस्सम नैयर आज़म, सरवर आलम मूने से आदम, नू के हमदम खसर के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबर मूसा हादी ईसा, तारिक दुनिया शाफे उकबा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमे कांटे जिसने बिछाए, काली नदी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समके इवज़ दारुए शफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाने सहाफत काने मरफ़त, आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए कुरान और साहिब कुरान से अपनी निस्बत मजबूत करें, उलमा के कदमों में बैठकर मदारिस से वाबस्ता होकर और अपनी दुनिया के साथ आखिरत भी संभाले। यही कह के इजाजत ले रहा हूँ कि आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, उसवे मुस्तफा को आम करें, जिनसे होता है ज़माने में उजाला, उन चराहों का एहतमाम करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अब अगले साल अशार हाफिज मुनीर साहब हमारे भाई हैं, ये आपको सुर में सुनाएंगे। मैं तो सुर के बगैर सुनाता ना, बेसुरा हूँ, वो सुर वाले हैं, आपको सुर में सुनाएंगे, और अगर बेसुरे सुनने हैं अब एक साल बाद इंशाअल्लाह।